ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے۔ یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسل جو ہیں یہ ایک امت ہیں، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دین کو لے کر یہ آئے۔ ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے۔ اس قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینٹ لیا، تقسیم کر دیا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔